لیکن آپ کو ناظرین بتائیں زمین کا مدعا جموں خطے میں بھی ہے. ہم نے بٹھنڈی کی بات کی, یہ تصاویر رام بن کے علاقے کی ہیں. رام بن کے علاقے میں بھی انتظامیہ کے خلاف لوگ سراپا احتجاج, اور پہلی بار اس زمین کی وجہ سے لوگ متحد ہو رہے ہیں. اب تک قریباً پچھلے 2-3 سالوں سے لوگ اس طرح کے پروٹیسٹ بہت کم کیا کرتے تھے, بہت باہر کم نکلا کرتے تھے. کچھ لوگ بتاتے تھے خوف ہے, کچھ لوگ بتاتے تھے ڈرایا جا رہا ہے. یہ عام طور پہ ایک ٹرینڈ بھی چل رہا تھا, ایک مانسک جو مینٹلٹی بھی ایسی بنی ہوئی تھی. لیکن یہ پہلی بار لوگ نکلے ہیں, اور جموں کے بٹھنڈی سے لوگ نکلے, ادھمپور سے نکلے, آج سری نگر کی پریس کالونی میں نکلے, اور یہ ساری چیزیں ایک نئی جو صورتحال ہے اس کو درشاتے ہیں. لیکن اسی معاملے پہ جموں میں پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, سرکار کو سجھاؤ دیے. 5 کے 5 میں میں نے 5ویں خبر آپ کو بتائی تھی, غلام حسن میر نے آج سرکار کو سجھاؤ دیے. سجھاؤ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, جس طرح ہم لگاتار بتا رہے ہیں کہ بلڈنگز گرانا جواب نہیں ہے, بلڈنگز کے ساتھ ساتھ درخت کاٹنا یہ جائز نہیں ہے. درخت کاٹنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں, اور بار بار انتظامیہ درخت کاٹ رہی ہے. وہ درختوں کو کیا کیا جائے گا؟ اور پھر ساؤتھ کشمیر سے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ باغات کو بھی کاٹا گیا ہے. تو یہ ہماری اکانومی کو ایک طرف سے ختم جو کیا جا رہا ہے, کیا جا سکتا ہے. اس سے بڑا سوال اٹھتے ہیں ہماری اکانومی کو ختم کرنے کے لیے. تو درخت کاٹنا جائز نہیں ہے, اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا, اور دنیا کا کوئی بھی انوائرمنٹ اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن غلام حسن میر نے سرکار کو جو مشورے دیے ہیں وہ بھی سن لیجیے گا. اچھے مشورے ہیں سرکار کے لیے, سنیے سرکار. نہیں تھے, ورکنگ سیزن کم تھا ان سپاٹس پہ کیونکہ یہ ونٹر زونز تھے. پھر لگ بھگ یہ 82-83 یا 85 تک انہوں نے ہوٹلز تیار کی. 2-3 سال کام کیا تو 89-80 میں سارا کشمیر ڈسٹرب ہو گیا. تب سے اب پچھلے 2-3 سال سے انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ ان کو بھی باہر پھینک دیں. طریقہ جو ساری کنٹری میں, وی آر ناٹ آسکنگ فار اے اسپیشل پروویژن فار جموں اینڈ کشمیر. تو جب اسپیشل پروویژن جو ساری کنٹری میں رینیول آف لیز کا طریقہ کار ہے, جموں کشمیر میں آپ یہ کیوں اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ جموں کشمیر کے ساتھ کیوں ایسا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جو سب سسٹم کو ہی ڈسٹرب کرتا ہے؟ ایک طرف سے آپ کا ہم ٹورزم کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ٹورزم ڈیولپ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر, جو انفراسٹرکچر آلریڈی بلڈ ہے آپ اسی کو تہس نہس کر رہے ہیں. تو آپ کی پالیسی میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہیں پہ صحیح طریقہ ہے. اسی طرح سے ہمارا ماننا ہے کہ سرکار کو یہ ساری چیزیں ریوزٹ کرنا چاہیے. اس وقت جبکہ بی جے پی سرکار نے, بی جے پی گورنمنٹ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ آشواسن دیا تھا کہ آرٹیکل 370 ہٹنے سے جو رکاوٹ بنی تھی ڈیولپمنٹ میں جموں کشمیر میں وہ ہٹ جائے. لیکن جس طریقے سے آج جموں کشمیر کے لوگ فیل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ شاید یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ شاید آرٹیکل 370 کے ہٹنے سے ہو رہا ہے. ان کے مکان محفوظ نہیں ہے, ان کا کاروبار محفوظ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پہلی ذمہ داری ہے اس کے جو سٹیزنز ہیں وہ سیف فیل کریں, پروٹیکٹڈ فیل کریں. آج ایسی بات ہے مثلا جس طرح ملیٹنسی کا دباؤ انہوں نے کم کر دیا, ملیٹنسی کو ڈیفنس پہ لایا تو ایک سیکورٹی کا ماحول جموں کشمیر میں ہوا. لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے ہی انسیکورٹی کا ماحول کیا ہے, اس کو ضرورت ہے اس میں کام کرنے. اس طرح سے ان لوگوں کا آرگومنٹ ہوتا ہے, ان لوگوں کا آرگومنٹ سٹرانگ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جن کا نظریہ سیاسی طور ڈفرینٹ ہے. وی ہیو ٹو ڈیفینڈ دوز ڈیزائنز بائی آور کنڈکٹ, بائی آور پرفارمنس. اس چیز کی ضرورت ہے. مثلا اس وقت بھی جن پارٹیوں نے وہاں کشمیر کے اندر ایسی سیاست کی کہ انڈین سسٹم سے دور رکھنے کی کوششیں کی, ان کو اس وقت موقع ملتا ہے ایسے جذبات. چلیے, یہ جو سسٹم سے دور رکھنے کی جو پولیٹیکل پارٹیز بات کر رہی ہیں, غلام حسن میر بتا رہے تھے ان کو ایک فائدہ مل رہا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جو خلاف لوگ ہوں گے سسٹم کے خلاف, یا انہیں موقع ملے گا اس طرح کے معاملات جب سامنے آئیں گے. اور ان معاملات میں بہت سے لوگ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ہمارے نیوز روم کو بھی لگاتار سوال آ رہے ہیں, اور سوالات یہ اٹھا رہے ہیں کہ بائی پاس کے آس پاس جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں کیا وہ لیگل ہیں,
ये सवाल उठा रहा है वो, चाहे वो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक का हाईवे हो या श्रीनगर का बाईपास हो। ये गुलमर्ग की तरफ जाने वाले हाईवे पे जो दुकानें वगैरह बने हुए हैं, क्या वो लीगल हैं, क्या वो सरकारी ज़मीन पे हैं, क्या सरकार ने कोई उनको परमिशन दिया है, उसकी भी बात की जा रही है। और अगर आम लोगों से बात की है तो अक्सर कहते हैं इन पॉलिटिशियन से, इन ब्यूरोक्रेट्स से, उनकी बेनामी ज़मीनों पे सरकार गौर करे। अगर अपने महकमों को एक्टिवेट की जाएगी तो सरकार को सबसे ज़्यादा वहीं पे मिलेगा, एक आम आदमी से कुछ नहीं मिलेगा। आम एक आदमी ने 5 मरला 10 मरला ज़मीन कब्जा की है, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनके पास पावर थे, जिनने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कागज़ भी बदले हैं, उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा कि श्रीनगर के निशात के इलाके में जब नो जोन है तो वहाँ पे ये सब कुछ कैसे कंस्ट्रक्शन हुई है, वहाँ पे उस पर भी सरकार से पूछा जा सकता है, मशवरा दिया जाता है। गुलाम हसन मीर भी कुछ ऐसा है मशवरा दे रहे थे। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे थे 5 का 5 दिल्ली के स्टूडियो से, आज के 5 के 5 से 5 बड़ी